بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر بڑا اہم لیکچر ہے اور آپ بڑی توجہ سے ان باتوں کو سیکھیے گا اور سمجھیے گا۔ آج کے لیکچر میں جو باتیں ہم پڑھیں گے ان میں سب سے پہلی جو بات ہے بیٹا وہ ہے نثر کی تشریح کرنے کے اصول سیکھیں گے۔ نمبر 2، نثر کا خلاصہ کیسے تحریر کیا جاتا ہے اس کے بارے میں سمجھیں گے۔ اور تیسری جو چیز ہم سمجھیں گے وہ بیٹا اشعار کی تشریح کے کیا اصول ہوتے ہیں۔ یہ 3 باتیں آج کے لیکچر میں ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نثر کی تشریح کے اصول سمجھتے ہیں۔ تو آئیے دیکھیے بیٹا، یہ سب نثر کی تشریح کے جو اصول ہیں اس میں سب سے پہلی جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ تشریح کا مطلب وضاحت کرنا ہوتا ہے، کہ جب بھی ہم کسی چیز کی تشریح کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس چیز کی یا اس بات کی ہم نے وضاحت کرنی ہے۔ نمبر 2، جب بھی ہم کسی پیراگراف کی وضاحت کریں گے تو وہ اصل عبارت کو 3 گنا بڑھا دیتی ہے، کہ جیسے بھی وہ عبارت جو ہے وہ 3 لائنوں کی ہے تو وہ 9 لائنوں کی ہو جائے گی۔ مطلب وہ اگر 300 لفظ ہیں تو اس کے وضاحت کریں گے تو 900 لفظ ہو جائیں گے۔ مطلب اس عبارت کو بڑھا دیتی ہے جب ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ نمبر 3، تشریح کے کم از کم 2 پیراگراف ضرور ہونے چاہیے۔ 2 سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں آپ، 3 بھی بنا سکتے ہیں، 4 بھی بنا سکتے ہیں، لیکن 2 پیراگراف لازمی ہونے چاہیے۔ نمبر 4، تشریح کی ابتدا مندرجہ ذیل جملے سے کریں گے۔ جملہ ہم یہ لکھیں گے، یہ میں نے انورٹڈ کوماز میں لکھ بھی دیا آپ کی آسانی کے لیے۔ تشریح طلب عبارت لکھ دیں یا اقتباس لکھ دیں، ان دونوں الفاظ میں سے کوئی ایک لفظ لکھیں گے۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف ڈیش کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے، اس جملے سے ہم ابتدا کریں گے۔ اور جو ڈیش دی گئی ہے بیٹا، اس ڈیش میں آپ لکھیں گے اس پیراگراف کا مرکزی خیال۔ وہ پیراگراف مختلف نوعیتوں کے ہوتے ہیں، کسی پیراگراف میں کچھ بیان کیا جاتا ہے، کسی پیراگراف میں کچھ بیان کیا جاتا ہے، تو جو بھی اس پیراگراف کا مرکزی خیال ہوگا وہ ہم وہاں پہ لکھ دیں گے۔ مثلا آپ جو آپ کا پہلا سبق ہے مرزا محمد سعید، اس کا کوئی پیراگراف ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں تو آپ یوں تحریر کریں گے کہ تشریح طلب عبارت میں مصنف مرزا محمد سعید کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یا مرزا محمد سعید کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، یا مرزا محمد سعید کی مطالعے کے شوق کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تو اس سے ملتا جلتا کوئی بھی جملہ جو ہے اس سے ہم اپنی تشریح کی ابتدا کریں گے۔ جی بیٹا، اس کا اصول نمبر 6 دیکھیے، تشریح آسان اور عام فہم الفاظ میں کیجیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بیٹا جو مشکل الفاظ ہیں عبارت کے وہ اسی طرح سے آپ رہنے دیں یا انہی جملوں کو ایسے نقل کر دیں، تو آپ نے آسان اردو میں، جو آپ کے اپنے اردو ہیں، آسان اردو ہے بیٹا، اس میں آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ نمبر 7، تشریح میں کوئی بھی جملہ اصل عبارت سے نقل نہ کریں۔ تمام جملے آپ کے اپنے ہونے چاہیے۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ بیٹا تشریح میں کوئی جملہ لکھا ہوا ہے آپ اصل عبارت میں کوئی جملہ لکھا ہوا ہے بیٹا، وہ جملہ آپ تشریح میں ہو بہو ویسے کا ویسے ہی نقل کر دیں، تو ایسے نہیں ہوگا۔ وہ آپ اس کو سمجھیں اور اپنے الفاظ میں آسان اردو میں اپنے جملے میں اس کو تحریر کر دیں۔ نمبر 8، نثر کی تشریح میں کوئی شعر ہرگز مت تحریر کریں۔ نمبر 9، پیپر میں دیے گئے اس سوال کو اس طرح تحریر کریں گے، جو باتیں سوال میں پوچھی گئی ہیں صرف انہی کے جوابات تحریر کریں گے۔
زائد کچھ نہیں لکھیں گے، یعنی کہ آپ کے جو 10th میں یہ سوال آتا ہے، یہ آپ کا کوشچن نمبر 3 ہوتا ہے، تو اس میں انہوں نے 3 باتیں پوچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 وہ انہوں نے پوچھتے ہیں، وہ مصنف کا نام پوچھتے ہیں، سبق کا عنوان پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد وہ مشکل خط کشیدہ الفاظ کے معنی اور تشریح، یہ بیٹا 4 باتیں وہ پوچھتے ہیں۔ تو ان کے علاوہ آپ کچھ اور نہیں لکھیں گے، کچھ اور لکھیں گے تو ظاہر بات ہے وہ وقت بھی لے گا اور آپ کا ٹائم بھی ضائع ہوگا۔ لہٰذا جو باتیں سوال میں پوچھی جاتی ہیں صرف وہ ہی تحریر کریں، انہی کے جوابات تحریر کریں، اپنی طرح مزید کچھ اور بنا کے یا کچھ اور تحریرات مت کریں، کہ اس سے آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا اور آپ کا وقت بھی آپ کا مطلب وقت بھی ضائع ہوگا، اور آپ کا اور لکھنے میں بھی تو آپ کو وقت لگے گا، تو اس طرح آپ کو نمبر بھی نہیں ملیں گے۔ نمبر صرف انہی چیزوں کے ہوتے ہیں جو سوال میں پوچھی جاتی ہیں، تو اس بات کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ آئیے بیٹا اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سوال کو پیپر میں کیسے سولو کریں گے۔ تو آپ سب سے اوپر تو بیٹا اس کا سوال نمبر دیں گے، اس سوال کا پیپر میں سوال نمبر 3 ہوتا ہے بیٹا، آپ یہاں پہ 2 لکھ دیا میں نے، آپ 3 لکھیں گے، سوال نمبر 3۔ اس کے بعد جس پیراگراف کا آپ تشریح کرنے لگے ہیں اس پیراگراف کا نمبر دیں گے، وہ الف ہے یا بے ہے، یہاں پہ وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد بیٹا آپ پیج کے بالکل مارجن لائن کے ساتھ لکھیں گے حوالہ متن، اور حوالہ متن میں 2 چیزیں لکھیں گے بیٹا، سبق کا عنوان، اور اس کے ساتھ آپ اس طرح ڈیش لگائیں گے ایک لمبی سی، اور اس کے آگے بیٹا اس کا عنوان تحریر کر دیں گے۔ یہ میں نے لکھا ہوا ہے آگے 1 بٹا 2، اس کا مطلب ہے کہ اس کا آدھا نمبر ہوتا ہے سبق کے عنوان کا، اور اس کے بعد لکھیں گے مصنف کا نام، اس طرح ڈیش لگائیں گے، آگے مصنف کا نام لکھیں گے، یہ بھی بیٹا آدھا نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ان دونوں ہیڈنگز کے 1 نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے، ہیڈنگ دیں گے بیٹا خط کشیدہ الفاظ کے معنی، اور پھر نیچے درمیان میں ایک لائن لگائیں گے، ایک طرف لکھیں گے الفاظ، دوسری طرف لکھیں گے معانی، اور اس طرح سے وہ پیپر میں 4 الفاظ ہوتے ہیں جو خط کشیدہ ہوتے ہیں، اور آدھا نمبر کا 1 معنی ہوتا ہے، تو اس طرح سے وہ 2 نمبر کے بیٹا یہ معنی ہوتے ہیں، پھر وہ 2 نمبر کی آگے تشریح ہوتی ہے، اور اس طرح سے کل ملا کے یہ 5 نمبر کی 1 پیراگراف کی تشریح بنتی ہے، اور آپ نے 2 پیراگراف کرنے ہوتے ہیں، اور یہ سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے بیٹا اس میں آپ نے خاص طور پہ احتیاط کرنی ہے سوال کو کرتے ہوئے، اور بچے اس میں احتیاط نہیں کرتے، اس کا طریقہ نہیں سمجھتے، وہ اس سوال میں اردو میں بچوں کے اکثر بہت زیادہ نمبر کٹتے ہیں، تو ان باتوں کو آپ نے خاص طور پہ مد نظر رکھنا ہے اور سمجھنا ہے آپ نے۔ آئیے بیٹا اب ہم خلاصہ تحریر کرنے کے اصول سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، خلاصہ کہتے ہیں سبق کی خاص خاص باتوں کو۔ تو سبق کی خاص خاص باتیں جو ہیں وہ خلاصہ کہلاتی ہیں، یعنی کہ خلاصہ جب بھی آپ تحریر کرتے ہیں تو اس میں سبق کی خاص خاص باتیں لکھی جاتی ہیں، نہ کہ تفصیلاً پورا سبق لکھ دیں آپ، تو پورا سبق نہیں لکھا جاتا بلکہ اس کی خاص خاص باتوں کو تحریر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 دیکھیے بیٹا، لہٰذا خلاصہ سبق کا 1/3 ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کم کر دیتا ہے۔ اگر سبق کی جو لائنیں ہیں وہ 90 لائنیں ہیں تو خلاصے کی 30 لائنیں ہو جائیں گی، یعنی اگر سبق میں 900 الفاظ ہیں تو خلاصہ جو ہوگا وہ 300 الفاظ پر مشتمل ہوگا، یعنی کہ مختصر ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ نمبر 3 دیکھیے، خلاصہ 2 سے 2.5 صفحات سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے 5 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے بیٹا، اس سے زیادہ لکھیں گے تو ظاہر بات ہے وہ آپ کا وقت لے گا، اور وہ کسی اور سوال کا وقت بھی لے جائے گا، اور کوئی اور سوال کرنے کا آپ کے پاس اینڈ پر وقت نہیں بچے گا، وہ پیپر مکمل سولو ہونے سے رہ جائے گا۔ لہٰذا یہ 2 سے 2.5 پیج سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ اگر آپ ایک ورک لے لیں تو اس کی 2 سائڈیں جو ہوتی ہیں، آپ 2 سائڈیں یا آدھا آگے وہ لکھ لیں اگر لکھنا ہو، ورنہ 2 سائڈیں بھی بہت ہیں بیٹا۔ اس کے بعد دیکھیے اس کا 4تھ پوائنٹ دیکھیے، خلاصہ میں کیونکہ سبق کی صرف اہم باتیں ہوتی ہیں اس لیے اس کے پیراگراف نہیں ہوتے، اس کے پیراگراف نہیں ہوتے بلکہ بیٹا ایک ہی پیراگراف میں پورا خلاصہ تحریر کیا جاتا ہے۔ بس اس بات کا آپ خیال رکھیے گا۔ جی بیٹا اس کا پوائنٹ نمبر 5 دیکھیے کہ سبق کا خلاصہ تحریر کرنے سے پہلے 3-4 لائنوں کا ایک پیراگراف بنائیں گے، بس یہی ایک پیراگراف بنے گا شروع میں، اس کے بعد کوئی پیراگراف نہیں بنائیں گے۔ اس پیراگراف میں آپ کیا لکھیں گے؟ اس میں سبق کے مصنف کا نام لکھیں گے، جس کتاب سے سبق ماخوذ ہے یا لیا گیا ہے اس کتاب کا نام لکھیں گے،
اور اس کتاب کا نام اور سبق کا مرکزی خیال مختصراً 1-2 لائنوں میں سبق کا جو مرکزی خیال ہے وہ تحریر کر دیں گے. ہاں سبق کا نام نہیں لکھیں گے، سبق کا نام تو ہم نے اوپر لکھ دیا ہوتا ہے، لہٰذا اس جملے کو نا ہم اس طرح سے لکھیں گے کہ درج بالا سبق کے مصنف فلاں ہیں اور یہ فلاں کتاب سے لیا گیا ہے. اس کے بعد دیکھیے بیٹا اس کا پوائنٹ نمبر 6 دیکھیے آپ. خلاصہ تحریر کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سبق میں واقعات کی جو ترتیب ہے وہی ترتیب خلاصے میں بھی ہو. ایسا نہ ہو کہ سبق میں جو باتیں بعد میں تحریر کی گئی ہیں خلاصے میں وہ آپ پہلے لکھ دیں اور پہلے والی باتیں وہ آپ بعد میں لکھ دیں. یہ بڑی اہم بات ہے بیٹا، اس سے بہت نمبر بچوں کے کٹتے ہیں کہ بچے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعد والی باتیں جو ہوتی ہیں جو سبق میں بعد میں بیان کی جاتی ہیں خلاصے میں وہ پہلے تحریر کر دیتے ہیں، تو ان کی واقعات کی ترتیب کو وہ بدل دیتے ہیں جو اصل سبق میں ہوتی ہے. تو جب بھی آپ نے خلاصہ تحریر کرنا ہے تو اس میں آپ نے خاص خیال یہ رکھنا ہے کہ واقعات کی ترتیب یا جو ترتیب سبق میں جس طرح سے اہم باتوں کی ترتیب ہے اسی طرح سے آپ کے خلاصے میں بھی ہو. اس کے بعد پوائنٹ نمبر 7 دیکھیے بیٹا. خلاصہ تحریر کرتے ہوئے واقعات کی تفصیلات میں ہرگز نہ جائیں بلکہ مختصراً بیان کریں. واقعات آپ کو بعض اوقات بڑے بڑے لمبے واقعات تحریر کیے جاتے ہیں، تو آپ نے واقعات کی تفصیلات میں نہیں جانا بیٹا، آپ نے صرف اس کی جو اہم بات ہے اس کی کوئی مختصراً بس اس واقعے کا حوالہ پیش کر دیں، نہ کہ پورے کا پورا واقعہ تحریر کریں، پھر تو وہ خلاصہ رہے گا نہیں. اس وجہ سے صرف آپ نے اہم باتیں اور واقعات کو مختصراً تحریر کرنا ہے. آئیے بیٹا اب ہم اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں اور ہم اب سیکھیں گے اشعار کی تشریح کے اصول، کہ اشعار کی تشریح کیسے کی جاتی ہے. تو مختصراً چند ایک پوائنٹ یہاں پہ تحریر کر دیے ہیں. نمبر 1، اشعار کی تشریح مندرجہ ذیل جملے سے کیجیے. تو جملہ آپ کا یہ ہوگا بیٹا، تشریح طلب شعر میں شاعر ڈیش کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے، یا اس سے ملتا ہوا جملہ کوئی اور بنا لیں گے. وہ جو خالی جگہ ہے بیٹا اس خالی جگہ میں آپ لکھیں گے اس شعر کا مرکزی خیال تحریر کریں گے. کچھ بھی مرکزی خیال ہوگا اس کا، جیسے آپ لکھ سکتے ہیں تشریح طلب شعر میں شاعر زندگی کی حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے، یا زندگی کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہے. تو اس طرح سے ملتا جلتا کوئی جملہ جو ہوگا وہ ہم شروع میں لکھیں گے اور اسی طرح کے جملوں سے شعر کی تشریح کا آغاز کریں گے. دوسرا پوائنٹ دیکھیے بیٹا جی، پیارے بچوں، تشریح کے کم از کم 2 پیراگراف ضرور ہونے چاہیے. آپ 3 بھی بنا سکتے ہیں، 4 بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی پیراگراف میں تشریح مت کیجیے. تشریح جو ہوتی ہے وہ خوبصورتی ہوتی ہے، پیراگراف خوبصورتی ہوتے ہیں، تو پیراگراف ضرور بنایا کریں آپ. الگ بات کے لیے جب آپ نے کوئی الگ بات کہنی ہے تو اس کے لیے الگ پیراگراف ہونا چاہیے، پھر آپ نے کوئی اور الگ بات کہنی ہے تو اس کے لیے الگ پیراگراف ہونا چاہیے. ایک ہی پیراگراف میں سیم باتیں مت تحریر کیا کریں. نمبر 3 پوائنٹ دیکھیے بیٹا آپ، شاعر کا تعارف لکھنا ضروری نہیں. اگر آپ کو شاعر کے بارے میں درست معلومات ہیں اور آپ کی معلومات صحیح ہیں، اچھی طرح سے آپ کو ازبر ہیں، تو 2 لائنوں میں الگ پیراگراف کی صورت میں شروع میں بھی تحریر کر سکتے ہیں یا اس کے آخر میں، تشریح کے آخر میں آپ تحریر کر دیں. لیکن یہ لکھنا ضروری بھی نہیں ہے، اس کے کوئی نمبر بھی نہیں ہوتے. ہاں لکھ دیں تو بہت بہتر ہے اگر درست آتا ہے، اگر نہیں آتا تو پلیز بیٹا مت لکھیں، ڈائریکٹ آپ تشریح ہی کر دیں تو ہی بہتر ہے. آگے بیٹا پوائنٹ نمبر 4 دیکھیے کہ متعلقہ شعر اگر درست آتا ہے تو دونوں پیراگرافوں کے درمیان تحریر کریں. ہاں یہ آپ نے کوئی جو آپ کی جس شعر کی آپ تشریح کر رہے ہیں اس کے سے متعلق کوئی اور شعر آپ کو درست آتا ہے، صحیح آتا ہے، تو وہ دونوں پیراگرافوں کے درمیان مارکر سے آپ نے پیج کے درمیان میں لکھ دینا ہے آپ نے. اگر درست نہیں آتا تو اپنی طرف سے شعر بنا کے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف تشریح لکھ دیں آپ اور وہ شعر کے بارے میں ہو، اپنی طرف سے کچھ باتیں مت گھڑیں، ادھر دائیں بائیں کی بالکل مت ماریں آپ. بالکل شعر کے بارے میں جو باتیں ہیں، جو شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے، انہی باتوں کی وضاحت کر دیں، وہ آپ کی بہترین تشریح ہو جائے گی. پوائنٹ نمبر 4 بڑا اہم بات ہے بیٹا، اور وہ یہ ہے کہ تشریح کے جملوں میں ربط لازمی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک
جملہ جو لکھا ہے آپ نے اس کا مفہوم یا معنی کچھ اور نکلتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ جملہ لکھ رہے ہیں اس کا معنی مفہوم کچھ اور نکل رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام جملوں کا آپس میں ایک ربط ہو۔ ہاں آپ نے کوئی الگ بات کرنی ہے، ہٹ کے بات کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ الگ پیراگراف بنا لیں آپ، لیکن ایک ہی پیراگراف میں مختلف قسم کے جملے، مختلف معنی و مفہوم کے جملے ہرگز مت لکھیں، جس سے ممتحن کو کنفیوژن ہو کہ آپ کو شعر سمجھ میں نہیں آئی۔ اصل میں ممتحن یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کو شعر سمجھ میں آیا بھی ہے کہ نہیں۔ تو اگر آپ بہترین اس کی تشریح کر دیں گے، وضاحت کر دیں گے، تو اس سے بھی ممتحن جو ہوتا ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ 2 نمبر کی تشریح ہوتی ہے بیٹا، تو آپ نے بڑا خاص احتیاط کرنی ہے۔ تو بیٹا ان باتوں پہ آج ہمارا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہم مزید لیکچرز کے ساتھ آپ سے بات کریں گے۔ ان باتوں کو بیٹا اچھی طرح سے ازبر کریں، سمجھیں، یاد کریں، اور جو نوٹس میں اسی طرح سے 9th کے نوٹس میں بھی میں نے اسی طرح تحریر کیا ہوا ہے، اور 10th کے بھی، اور آپ ان کو اچھی طرح سے سمجھیں انشاءاللہ تعالی۔ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ سب گھر والوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انشاءاللہ پھر آئندہ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔